Hello everyone, welcome back to next part of Force. So guys, हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि सान जोइबो के साथ लव मेकिंग कर रहा था, बट उसके बीच में ही उसे एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है और सान रुक जाता है और वो ईबो के हाथ दोनों छोड़ देता है। और ईबो जो उससे रोक कर रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बेबी को मिल्क देना चाहता है और उसके बाद सान उसके साथ जो करना चाहे कर सकता है। प्लीज़ वो उसे इतनी मोहलत दे दे कि वो बेबी को मिल्क दे सके और उसे चुप करवा दे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, जिससे ईबो के दिल को कुछ हो रहा था। सान ईबो की तरफ वाइडन आंखों से देखने लगता है, क्योंकि सान को लगता है कि ईबो वर्जन है। और सान ने उस मैनेजर से भी कहा था कि ईबो वर्जन तो है ना, तो उस मैनेजर ने कहा था यस वो एक प्योर वर्जन है। तो फिर सान ने डेविल स्माइल किया था और सान कहता है क्या उस मैनेजर ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ये वर्जन नहीं है, इसका पहले से एक बच्चा है। और सान को गुस्सा आने लगता है। ईवो जो उससे रोकर कहता है प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ कुछ देर के लिए छोड़ दो। और जान जो जल्दी से उसके ऊपर से हट जाता है और ईवो जो खुद को कवर कर लेता है। और फिर ईवो कुछ ही कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े पहनने के बाद ईवो उस जगह पर चला जाता है, उस बिल्कुल रूम के कॉर्नर पे। और वहाँ पर एक पर्दा था और पर्दे के पीछे ही पालना लगा हुआ था। और फिर ईवो उस पालने से बेबी को उठाता है, जो उसे देख के बुरी तरीके से रो रहा था। जैसे ही वो बेबी ईवो को देखता है, वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। ईवो जल्दी से उसे उठा लेता है। ईवो सारा दिन ऑफिस में था और उसके बाद वो आया था। उसे पता था इस टाइम इसके बेबी को भूख लगी होगी और वो जल्दी से ईवो को अपने जो सीने से लगा लेता है। और जो शाहजान होता है, जो जान होता है, उसे ऐसे लग रहा होता है कि ईवो उसे अपने ब्रेस्ट से फीड करवा रहा है। तो फिर जान अपना फेस टर्न करके गुस्से में सोचने लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये वर्जन नहीं है, मैं उससे सेक्स कर रहा था जो पहले से ही छी। और वो ऐसे करने लगता है। वो कहता है इसने मुझे धोखा दिया, इसकी इतनी हिम्मत। और ऐसे कहकर वो सोचने लगता है। अब ईवो जो कि उसे गले लगाता है उस बेबी को, और वो बेबी जो उसके ब्रेस्ट पर अपना फेस रब करके रो रहा था। और फिर ईवो वहीं पर एक मिल्क की बोतल पड़ी हुई थी छोटी सी, और वो फीडर था। बहुत उसका साइज़ छोटा सा था, क्योंकि वो बेबी का साइज़ भी बहुत छोटा था, वो सिर्फ 1 महीने का था। तो फिर ईवो उसे अपने गोद में लेकर फीड करवाने लगता है उस फीडर से। लेकिन जान तो यही सोच रहा था। उसकी साइड पर ईवो की कमर थी और ईवो पर्दे के पीछे बैठा हुआ था। उसे लगता है कि ईवो उसे अपने ब्रेस्ट से फीड करवा रहा है। तो फिर जान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर कुछ देर बाद ईवो देखता है वो बेबी सो गया था। लेकिन फिर जैसे ही ईवो उसे रखने लगता है, वो बेबी फिर से रोने लगता है और वो फिर से फीडर में से वो मिल्क पीने लगता है। अब जान उसे ज़ोर से आवाज़ देकर कहता है और कितनी देर है आखिर तुम्हें, नहीं तो मैं इस बच्चे को भी मार डालूंगा। और ईवो कहता है बस बस 1 मिनट। जान कहता है मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं, अब उस बच्चे को रख दो और मेरे पास आओ। और ईवो कहता है प्लीज़। जान गुस्से में आता है और ईवो ने बेबी को उठाया हुआ था और जान उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है जल्दी करो। और फिर जान तो उस बेबी की तरफ देखता तक नहीं और वो उसे रख देता है। वो उस बेबी को देखता है जब जान कि वो सिर्फ 1 महीने का ही है। फिर जान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर ईवो जो कि उस बेबी को रोता हुआ रख देता है, और वो बेबी रो रहा था जान के वजह से ही। ईवो उसे रखने लगता है, वो ईवो की जो कॉलर है उससे पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। जान कहता है ये अभी भी इसके ब्रेस्ट को फीड करने के लिए इतना रो रहा है। उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होने लगता है और जान उसका हाथ ज़ोर से खींचते हुए उसे अपने पास ले आता है और उसे बेड पर धकेल देता है ईवो को। ईवो जो कि रो रहा था। जान कहता है यू बिच, यू फकिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। ईवो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लगता है और ईवो धीरे धीरे पीछे हो रहा था। जान जो कि
کرول جیسے کرتا ہے ایک بیبی، ویسے ہی کرولنگ کرتے ہوئے بیڈ پر آ رہا تھا۔ زان کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ورجن نہیں تھے، تمہارا ایک بچہ ہے۔ ابھی وہ جو اس کی طرف بس وائٹن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور زان زور سے اس کے بال پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے مینیجر نے مجھے فول بنا دیا، اور تم نے بھی۔ یہ بچہ آخر کہاں سے آیا؟ تم نے اسے کچھ مہینے پہلے ہی جنم دیا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور ایبو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے روتے ہوئے آنکھوں سے، اور زان کہتا ہے تم ورجن نہیں تھے۔ ایبو دل میں سوچتا ہے کیا تم نے ریپ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ورجن ہوں یا نہیں؟ اور زان جو اس کے فیس پہ زوردار چانٹا مارتا ہے جب وہ زان کے سامنے بھی یہ کہتا ہے، تو پھر زان اس کے منہ پہ زور سے چانٹا مارتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کے بالوں کو زور سے پکڑ کے کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ وہ کوئی جواب نہیں دیتا، تو زان کہتا ہے آف کورس، تو تم ایسے ہی لوگوں کو پھنساتے ہو، جان بوجھ کے انوسینٹ بنتے ہو، اور پہلے خود کو مینیجر کے ہاتھوں بیچ دیتے ہو، اور پھر انوسینٹ بننے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ بچہ کس کا ہے آخر؟ ایوو کوئی جواب نہیں دیتا اور ایوو رونے لگتا ہے۔ ایوو کہتا ہے وہ میرا بچہ ہے، اور زان اس کی گردن سے زور سے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بچہ؟ یہ بھی تمہارا کوئی فکنگ بیبی ہوگا۔ اور ایسے کہنے کے بعد زان اس کے منہ پر زور سے دوسرا چنٹا مارتا ہے اور کہتا ہے لیکن تم نے زان کو دھوکہ دیا، اور اس مینیجر کو تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا۔ مجھے یوز لیس چیزیں پسند نہیں ہیں، مجھے جو چیزیں یوز ہو چکی ہیں میں اسے بالکل بھی یوز کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمہاری وجہ سے، تم بتا سکتے تھے نا۔ ایوو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور ایوو چپ چاپ بس دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور زان جو کہ کہتا ہے اب میں تمہارے ساتھ وہ تمہارا حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ایسے ہی کہنے کے بعد وہ ایوو کی ٹانگ کو زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ایوو کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن زان اسے غصے میں مارنے لگتا ہے اور اس کے بال سے زور زور سے کھینچ کے، اب زان اس کے بالوں سے کھینچ کر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ درد ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے مت کرو ایسا، درد ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس طرح مت کرو۔ لیکن زان جو پوزیشن چینج کر رہا تھا بار بار، اور ایوو روتے ہوئے ایوو بہت بری طریقے سے رو رہا تھا، اور اس کا بیبی کی بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زان اس کے منہ پر زور سے چانٹا مارتے ہوئے کہتا ہے اس بیبی کا منہ بند کرواؤ، نہیں تو میں اس بیبی کو بھی مار ڈالوں گا۔ اور ایوو جو کہ کہتا ہے اسے کچھ مت کرو، اور ایسے کہہ کے وہ رونے لگتا ہے، اور زان کہتا ہے یا تو تم آواز نکالنا بند کرو یا تو اس بیبی کو رونے دو۔ پھر ایوو جو اس کے سامنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور زان کہتا ہے چلو اب مجھے کس کرنا اسٹارٹ کرو۔ ایوو جو کہ بالکل بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ زان کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا، جیسے دوسروں کو پلیجر دیتا ہو ویسے مجھے دو۔ پھر ایوو اس کی طرف دیکھتا ہے اور دل میں سوچتا ہے یہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ پھر ایوو کو وہ غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کچھ کہا ہے میں نے تمہیں؟ ایوو جو کہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا۔ زان اب کہتا ہے لگتا ہے مجھے اس بیبی کو ہی، لیکن ایوو کہتا ہے میں کر رہا ہوں۔ اور پھر ایوو چپ چاپ اپنے لپس جان کے لپس کے قریب لے آتا ہے، اور وہ اس کے لپس پر اپنے لپس تھوڑے سے رکھ دیتا ہے۔ زان کہتا ہے اسے موو بھی کرنا سیکھو، اور ایوو جو کہ رونے لگتا ہے، اور پھر زان ایوو کو کہتا ہے میری گردن سے پکڑو اور اچھے سے کس کرو۔ ایوو جو کہ رو رہا تھا، اور ایوو رو رہا تھا، اور اس کی گرم سانسیں جب وہ رو رہا تھا زان کو اپنے لپس پر فیل ہو رہی تھی، اور زان اس سے اور بھی زیادہ ویئرڈ اور ایک بہت ہی زیادہ انسیٹسفائی فیل کرنے لگتا ہے۔ زان کہتا ہے جلدی کرو۔ ایوو پھر چپ چاپ اسے کس کرنے لگتا ہے، اور پھر زان اس کی کمر میں زور سے اپنا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر کھینچ دیتا ہے، جس سے ایوو کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ زان بہت ہی زیادہ ٹائٹلی اس کی کمر سے پکڑ کے اسے اوپر کھینچ رہا تھا، اور زان اسے بہت زیادہ ڈیپ کس کرتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد زان
اسے چھوڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے پیار کیا تھا اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ ایوو اس کی طرف وائڈن آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے اور زان کہتا ہے مجھے اپنے کھلونا بھی اگر میرا کوئی چھو لیتا تھا نا تو اس کھلونے کو میں توڑ دیتا تھا، لیکن تم تو میرا پیار ہو، تم نے خود کو کسی اور کو کیسے چھونے دیا؟ ایوو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا بیڈ لک کہ مجھے تم لائف میں دیر سے ملے ہو۔ ایوو دل میں سوچتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ایسے کرتے ہیں پیار جیسے یہ کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اور زان پھر سے اس کے بازو کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور وہ ایوو کے ساتھ پھر سے رفلی سیکس کرنے لگتا ہے، اور ایوو جو زور زور سے چلانے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ایوو کہتا ہے مت کرو، رک جاؤ، ایسا مت کرو، درد ہو رہا ہے۔ زان کہتا ہے اب میں تمہیں درد دوں گا اور اتنا درد دوں گا کہ تمہیں یاد رہے گا کہ اگر کوئی تم سے پیار کرے تو اسے اس طرح دھوکا نہیں دیتے۔ تم انورجن کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے تم ورجن چاہیے تھے۔ اور ایوو چیخنے لگتا ہے، ایوو کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایوو اسے نہیں بتاتا کہ وہ ورجن ہی ہے، یہ بیبی اس کا نہیں، اس کی سسٹر کا تھا۔ تو ایوو کو پتہ چل گیا تھا اگر وہ اسے یہ بتا دے گا کہ یہ اس کا بیبی نہیں ہے اور یہ اس کی سسٹر کا بیبی ہے تو زان ایک پل بھی اس بیبی کو اس کے پاس نہیں رہنے دے گا اور اس سے دور کر دے گا، اور بس زان اس سے بالکل ایک کھلونے کی طرح اپنا دل بہلائے گا اور کہے گا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر ایوو کو تو اب زان کی بات اور اس کے جو ریئیکشن سے سمجھ آ گیا تھا کہ زان کتنا ضدی اور کتنا عجیب ہے، جو کہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے بٹ وہ میرے ساتھ ریپ کر رہا ہے اور فورس اور مجھے پیسے دے رہا ہے اس سب کے، لیکن وہ پیسے بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے وہ اسے پرپوز کرتا ہے، اس سے اچھے سے بات کرتا ہے، لیکن زان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ زان نے سیدھا ہی ایوو کے ساتھ ریپ ہی کر دیا تھا۔ اس نے پیار کو اس طرح سے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے۔ تو اب کچھ دیر بعد سین دکھایا جاتا ہے زان جو کہ اس روم سے باہر آ جاتا ہے اور بہت زیادہ غصے میں دکھ رہا تھا، اور زان اس کی دادی کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے گارڈز کو کہتا ہے چھوڑ دو اس گاربیج کو، اس گھر میں سارا گاربیج ہے۔ ایک تو اس کے پوتے نے بنا ہی کسی باپ کے بچے کو جنم دے دیا ہے، اور اوپر سے مجھے کہا کہ ورجن ہوں میں، اور اسے کہہ کر زان کا غصہ وہ لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ایوو جو کہ پوری طریقے سے ٹوٹ گیا تھا، اس کی پوری باڈی میں درد ہو رہا تھا، اور ایوو کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی باڈی سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ زان نے جو رف بہیو اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد پھر ایوو کہتا ہے میں یہاں نہیں رہوں گا، ایسے کہہ کر ایوو رونے لگتا ہے، اور پھر ایوو کی دادی آتی ہے۔ پھر وہ پوری طریقے سے وہ بچہ رو رہا تھا، پھر وہ دادی آتی ہے اور ایوو جلدی سے اپنا فیس ٹرن کر لیتا ہے، خود کو بلینکٹ سے کور کیا ہوا تھا اس نے پہلے سے ہی، لیکن اس جو بیبی پنک بلینکٹ پر ابھی بھی بلڈ لگا ہوا تھا کہیں نہ کہیں۔ ایوو کی دادی کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ ایوو کا بلڈ ہے جو کہ ایوو کی باڈی سے نکل رہا ہے، اور پھر ایوو بہت ہی زیادہ درد میں تھا۔ ایوو اس پالنے کی طرف دیکھتا ہے اور ایوو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کیونکہ اسے بچے کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ بالکل بھی اٹھ نہیں سکتا۔ ایوو 2 بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ پوری طریقے سے گر جاتا ہے واپس ہی بیڈ پر۔ پھر وہ وومن جو اس کی دادی تھی ایوو کو کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ اسے پتا تھا جب ایوو کے پاس وہ جا کر بیٹھے گی یا تو اسے ہگ کرے گی یا روئے گی تو اس سے ایوو کو زیادہ پین ہوگا، تو وہ چپ چاپ ای کو اٹھاتی ہے جو اس بیبی کا نام ای ہے۔ ایوو نے اس کا نام ای رکھا ہے۔ تو پھر وہ بس ایوو جس نے اپنی دادی کو دیکھ کر اپنا فیس ٹرن کر لیا تھا اور خود پر بلینکٹ ڈال کر رونے لگتا ہے، وہ ای کو ایوو کے بالکل پاس سلا دیتی ہے اور اس کا جو لٹل سا فیڈر بھی تھا وہ بھی وہیں پر رکھ دیتی ہے، اور اس کی دادی چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے روم میں۔ اب ایوو جب دیکھتا ہے اس کی دادی دروازہ بند کر کے جا چکی ہے، پھر ایوو رونے لگتا ہے اور ای کی طرف دیکھنے لگتا ہے جو اس کے
ब्लैंकेट को बार बार खींच कर उसे अपनी तरफ बुला रहा था, सॉरी वो बेबी है, बॉय। तो फिर ईवो देखता है ई की तरफ, जो कि बार बार उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए रो रहा था। और फिर वो थोड़ा सा ई की तरफ फेस करता है और ई को प्यार से अपने हाथों में पकड़ के उसे फील करवाता है कि वो उसके पास ही है। वो कहता है ई बहुत ही ज़्यादा और कमज़ोर टूटी आवाज़ में, चुप हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, बेबी रोना बंद करो, मॉम यहीं पर है। और ई जैसे ही ईबो की आवाज़ सुनता है वो चुप हो जाता है और ईबो की तरफ क्यूट फेस बनाकर देखने लगता है, अपनी क्यूट क्यूट स्मॉल आइज से। और ईवो को देख के वो क्यूट स्माइल करता है, ईवो जो कि स्माइल भी नहीं कर सकता था। फिर ये उसकी तरफ कंफ्यूज फेस बनाकर देखने लगता है। और फिर ईवो कहता है ई बेबी मिल्क पी लो। लेकिन ई को जैसे ही वो मिल्क पिलाने लगता है, ये अपना फेस साइड पर कर लेता है। तो ईवो को समझ आ जाती है ये सिर्फ अभी ईवो को चाहता है, उसे मिल्क की ज़रूरत नहीं है। वो फिर ईवो के फेस पर अपने हाथों से टच करने लगता है और ईवो के जो हाथों में वो सो रहा था, ईवो उसे उठा लेता है और अपने जो सीने पर उसे लेटा देता है ई को, और प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगता है। ई जो कि अपने कानों को बिल्कुल ईवो के ब्रेस्ट पर रख देते हैं और उसके बाद वो उसकी धड़कन को फील करने लगता है। और फिर बस चुपचाप ईवो के जो चेस्ट पर सोकर आंखें खोलकर बस सो गया था, ऐसे ही लेटकर बिल्कुल सुन हो गया था वो। और ऐसे ही उसे सुकून मिल रहा हो, जैसे ईवो की हार्ट बीटिंग फील करने से। ईवो दिल में सोचता है आई एम सॉरी बेबी, मॉम आपके पास हर वक्त नहीं रह सकती। ईवो उसको अपनी मॉम ही कहता है और ईवो चाहता है कि ई भी बड़ा होकर फ्यूचर में उसे मॉम ही कहे। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ईवो के मॉम डैड मर चुके थे, सिर्फ वो अपनी सिस्टर के पास ही रहता था और उसकी दादी भी उसकी सिस्टर के पास ही रहती थी। तो फिर जैसे ही ईवो को पता चलता है कि उसकी सिस्टर एक बेबी को जन्म देने वाली है, ईवो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करता था और वो के हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ईवो के मॉम डैड मर चुके थे और ईवो को उसकी सिस्टर ने ही पाला था और उसकी दादी ने। तो फिर ईवो कहता है सिस्टर आपके हस्बैंड कब आएंगे, अब आप देखिए ना, आपकी डिलीवरी भी होने वाली है। और उसकी सिस्टर स्माइल करते हुए कहती ईवो, जो कि उसके गोद में सर रख कर सो रहा था, बेबी तुमने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की प्रेगनेंसी में, मैंने अपने हस्बैंड को बताया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो आने ही वाले हैं और मुझे लगता है कि कल तक डिलीवरी हो ही जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेन होता है। ईवो जो कि शाय फील करने लगता है, वो फिर पाउट बना के कहता है दीदी आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। फिर वो कहती है बेबी तुम भी तो एक बेबी ही हो ना, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम्हें भी मैंने ही जन्म दिया हो। और ऐसे कह के वो स्माइल करती है। वो कहती है बेबी मैंने इसका नाम सोचा है। वो कहता है क्या? वो कहता है इसका क्या नाम है? बट इसका नाम तो मुझे रखना था ना। फिर वो पाउट बनाते हुए कहता है ठीक है आप ही रख लो। फिर उसकी सिस्टर कहते हैं इसका नाम ई है। वो कहता है क्या? आपको कैसे पता कि मैंने इसका नाम ई सोचा है? उसकी सिस्टर उसके नोज़ को पिंच करते हुए कहती है कि बेबी जब तुम बार बार ई नाम सोच रहे थे और तुम्हारे माउथ से मैंने एक ज़ोर सा साउंड सुना, यस हम उसके बेबी का नाम ई रखेंगे। और ऐसे कहकर तुम हंस रहे थे रूम में। इतने ज़ोर से कौन बोलता है? वो जो शाय फील करता है अपना फेस नीचे करता है, कहता है इतने ज़ोर से मैंने बोला। उसकी सिस्टर उसके सर हेड पर टैप करती है और कहती है हाँ। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है तो ठीक है ना, ई नाम ठीक है। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है मैंने कब कहा वो ठीक नहीं है। तो फिर अचानक ही उसकी सिस्टर टीवी न्यूज़ ऑन करती है और वैसे ही उसे पहले कॉल आया था और कॉल पे उसकी फ्रेंड ने कहा जल्दी करो टीवी ऑन करके देखो। वो कहती क्या हुआ, जल्दी करो न्यूज़ लगाओ। फिर उसके कान पर फ़ोन भी था और उसने जल्दी से न्यूज़ लगाई। न्यूज़ में दिखाया जाता है कोरिया से चाइना आने वाली फ़्लाइट वो क्रैश हो चुकी है। और फिर
یا اس میں سے 1% بھی نہیں بچا، سارے جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور پورا ایروپلین پھٹ چکا ہے، یعنی کوئی نہیں بچا۔ اور اس کی فرینڈ کہتی ہے میں نے تمہیں اسی لیے کال کیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے ایوو کی سسٹر کے، اور ایوو کی سسٹر بھی زور سے گر جاتی ہے، اور وہ بہت بری طریقے سے رو رہی تھی جب وہ گر گئی تھی۔ تو پھر ایوو جو اس کے لیے فلاور اور چاکلیٹ لینے گیا ہوا تھا، اور اس کی سسٹر کو چاکلیٹ بہت ہی پسند ہے، ایوو جب واپس آتا ہے وہ اپنی سسٹر کو گرا ہوا دیکھ کر بہت ہی زیادہ پینک ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، جلدی سے اپنی سسٹر کو ہلانے لگتا ہے۔ وہ بالکل بے ہوش ہو گئی تھی، اور ایوو کی سسٹر سے آئی سے ٹیئرز بھی نکل رہے تھے۔ اب ایوو جلدی سے ایمبولینس کو کال کرتا ہے اور وہ اسے ICU میں لے جاتے ہیں۔ پھر ایوو کے پاس ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے بیبی تو بچا لیا بٹ آپ کی سسٹر مر چکی ہے۔ اور پھر ایوو کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا اب تک کہ اس کی سسٹر کا ہسبینڈ فلائٹ کریش ہونے کی وجہ سے وہ بھی مر چکا ہے۔ پھر ایوو بہت ہی زیادہ روتا ہے اپنی سسٹر کے لیے، اور پھر ایوو کے ہاتھ میں وہ ایک چھوٹا سا بیبی دیتے ہیں، اور ایوو کہتا ہے تم کتنے بیوٹیفل ہو، بالکل میری سسٹر کی طرح۔ بٹ سسٹر کہتی تھی کہ تم میرے جیسے دکھو گے، اور ایسے کہہ کر اسے ہگ کر لیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہے تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اور یہ لو اس کتاب میں پڑھو کہ بیبی کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اب فلیش بیک ختم ہو گیا تھا، اور وہ کہتا ہے میں نے جب تمہیں فرسٹ ٹائم اپنے آرم میں دیکھا تھا تب سے ہی تم نے مجھے ایک موم کی طرح ہی دیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہول لائف میں تمہاری موم بن کے رہوں۔ اور ایسے کہہ کر وہ ایک ٹیئر فل اسمائل کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھوں سے ٹیئرز نکل رہے تھے اور اس کے فیس ایک سیڈ اسمائل تھی، اور اسے وہ پل یاد آنے لگتا ہے جب کو اس نے پہلی دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب اس نے جنم لیا تھا۔ اسے دیکھ کر اسمائل کر رہا تھا، اور پھر اب ایوو کہتا ہے ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اور ایسے ہی کہ لٹل کے فیس پہ دیکھتا ہے جس کا فیس پوری طریقے سے پنکش تھا، اور وہ اس کے فیس پہ ہاتھ سے لا کر کہتا ہے اتنا رونے سے تمہارا فیس کتنا ریڈ اور پنک ہو گیا ہے دیکھو، اور پھر اسے ٹائٹلی ہگ کر کے سو جاتا ہے۔ سو گائز ہمیں دکھایا جاتا ہے زان جو پوری طریقے سے پینک ہو چکا تھا، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایوو کا پہلے سے ہی ایک بچہ ہے، وہ غصے میں تھا، اور وہ اس مینیجر کو ڈھونڈنے لگتا ہے جس نے ایوو کے بارے میں اسے بتایا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں اس مینیجر کو تو میں زندہ نہیں چھوڑنے والا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے پوری طریقے سے دھوکہ دے دیا، مجھے فول بنا دیا اس نے۔ سو گائز آئی ہوپ یو لو دس پارٹ۔ اس کا چیپٹر 4 میں جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گی۔ بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔